جہاں گناہ زیادہ ہوا ہے وہاں خدا کا فضل اس سے بھی زیادہ ہوا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع المسیح کو گناہ معاف کر دینے کا اختیار ہے اور یہ اس کے بلند ترین مقام کو ثابت کرتا ہے۔ وہ کلمہ خدا ہے، وہ محبت، رحم اور ہمدردی کا آئینہ دار ہے۔ وہ انسان کے دل اور باطن کو جانتا ہے، ہر بیماری اور روگ کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ مجھے شریر کی موت سے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس سے میری خوشی ہے کہ شریر اپنی روش سے توبہ کرے اور وہ زندہ اور تبندہ رہے۔ ہر ایک مسیحی ایماندار اور بپتسمہ یافتہ جو یسوع المسیح پر ایمان رکھتا ہے، پھر چاہے وہ مسیحی امیر، غریب، بادشاہ، وزیر، آسی، ادنا، اعلیٰ، بیمار اور لاچار ہی کیوں نہ ہو، ہم سب فردن فردن ہو کر مسیح کا بدن ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس کی روشنی میں جو کوئی بھی توبہ کرتا اور معافی کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ خدا کی برکت اور بخشش اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے اور پھلدار رہتا ہے۔ کلام مقدس میں درخت دونوں زندگی اور موت کی علامت ہے۔ باغ عدن میں زندگی، علم اور نیکی کا درخت بھی تھا اور بدی کا بھی۔ تاہم آج کی تمثیل میں انجیر کے درخت کا بیان ہے۔ انجیر کا درخت چونکہ اپنے اندر بے شمار بیج رکھتا ہے، زرخیزی کی بھی علامت ہے۔ یہ روحانی ثمر بخشتی، باوری اور نیک اعمال کی بھی علامت ہے۔ انسان کا توبہ نہ کرنا انجیر کے درخت کے بے پھل ہونے کے برابر ہے۔ میرے یسوع المسیح کو گناہگار انسان سے نفرت نہیں بلکہ گناہ سے نفرت ہے۔ وہ تو خود معاف کرتا اور فرماتا اور توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ آسمان کے بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، پس توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ وہ ہمیں 7 کے 17 بار معاف کرتا ہے۔ کوئی گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جسے کلیسیا معاف نہ کر سکتی ہو۔ ایسا کوئی بدکار اور جرمدار نہیں جو بھروسے کے ساتھ معافی کی امید نہ کر سکتا ہو، بس اس کی معافی سچی ہو اور بے روا نہ ہو۔ مسیح یسوع سب انسانوں کے لیے موا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا میں معافی کے دروازے ہر اس شخص پر کھلے دینے چاہیے جو گناہ سے کنارہ کرتا اور معافی مانگتا ہے۔ معاف کرنا خدا کی اعلیٰ ذات میں شامل ہے۔ بائبل مقدس اس حقیقت کو ہم پر عیاں کرتی ہے کہ غیور خدا معافی اور پیار کا خدا ہے۔ معافی میں خدا کی محبت شامل ہے۔ خدا دنیا سے اتنا پیار کرتا ہے کہ لوگوں کی معافی کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع مسیح باپ کے زندہ چہرے کا حصہ ہے جو کہ معافی اور حلیمی کو بیان کرتا ہے۔ خدا کی طاقت معاف کرنے میں محدود نہیں ہے۔ خدا ہمیں ہماری زندگی کے آخر تک معاف کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، گناہ سے توبہ اور معافی حلیمی کو بیان کرتی ہے، دوسروں کے آگے جھکنے کو ظاہر کرتی ہے، اپنی انا سے باہر نکلنے کی دعوت دیتی ہے، بہادری کو بڑھاتی ہے، روحانی زندگی کی پیروی کرتی ہے، انسانیت کا معیار ہے، امن اور سلامتی کا فروغ ہے اور مسیح میں معافی مانگنا خدا کی برکت حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ نئی زندگی ہے اور نجات کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا اور معاف کرنا ایسے عمل ہیں جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ معاف کرنا خدا کا رویہ ہے جسے انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور وہ پھر آج کی تمثیل میں انجیر کے درخت کی طرح بے پھل نہیں رہتا بلکہ پھلدار ہو جاتا ہے۔ وہ پھر دنیا میں امن کا سفیر بن جاتا ہے اور پھر امن کے سفیر پر لازم ہے کہ وہ خدا کی جو معاف کرتا ہے شہادت دے اور اپنے ہمسائے کو توبہ کی دعوت دے تاکہ معاشرے میں معاف کرنے کا رویہ پھیلے اور مسیحی اخلاقیات کو فروغ حاصل ہو، کیونکہ معافی جان لینے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو زندگی دینا ہے۔ آج کی تلاوتوں کی روشنی میں یسوع المسیح ایک بار پھر ہمیں توبہ کی دعوت دیتے ہوئے معاف کرتا ہے اور زندگی میں قائم اور دائم رہتے ہوئے مسیح پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ
پھلدار ہونے کا درس بھی دیتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔